یہی ابن عربی اپنی اس کتاب فصوص الحکم کے اندر لکھتا ہے قوم نوح کے بارے میں، وہ لکھتا ہے کہ اس نے اپنے رسول کی باتوں کو قبول کیا، اور جب نوح نے ان کے ساتھ مکر کیا تو لوگوں نے بھی مکر و فریب کا جواب عیاری سے دیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ مکر کیا۔ اسی طرح لکھتا ہے کہ قوم نوح کا متعدد خداؤں کی عبادت کرنا صحیح تھا۔ قوم نوح کا متعدد خداؤں کی عبادت کرنا صحیح تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اس سے روکنا چاہا، لیکن انہوں نے اس کی دعوت قبول نہ کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ سے مغفرت مانگنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا دیا۔ ابن عربی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کپڑوں سے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے کہنے پر پردے کے مسئلے کو رواج دیا، اور نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس سے مراد معارف عقلیہ اور معانی نظریہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ یمددکم باموال، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم میں اپنی جانب میلان پیدا کرے گا۔ جب تم میں میلان پیدا ہو جائے گا تو تم اس میں اپنی تصویر دیکھ لو گے، پس وہ انسان حقیقت میں عارف ہے، وہ انسان حقیقت میں عارف باللہ ہے جس نے اپنے آپ کو خدا پایا، جس نے اپنے آپ کو کیا پایا؟ خدا پایا۔ اور جس شخص کا تصور یہ ہے کہ اس نے خدا دیکھا ہے، یعنی خدا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، تو وہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ عارف باللہ نہیں ہے، اللہ کو جاننے پہچاننے والا نہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ یہ کیا ہے؟ وحدت الوجود۔ اور اسی طرح سے کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اس کے ضمن میں لکھتا ہے کہ دعوت اللہ مکر ہے، تو جس طرح نوح نے مکر کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے خداؤں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو چھوڑنا نہیں ہوگا، اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو حق کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو حق کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر معبود میں حق موجود ہے، ہر معبود میں حق موجود ہے، معرفت رکھنے والے لوگ ہی اس سے واقف ہیں، اور اس سے ناواقفیت رکھنے والے لوگ اس کی معرفت سے عاری ہیں۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ لوگ جس معبود کو بھی پوجتے ہیں وہ اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا غیر موجود ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 72۔ اب آپ دیکھیں کرسچن، مجوسی، کافر، غیر مسلم، یہودی، جن لوگوں، یعنی پوری دنیا میں جو معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے معبود، سب خدا ہیں، سب کے اندر اللہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دنیا کے اندر موجود ہے ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ گویا ابن عربی نے ان تمام باطل خداؤں کو جن کو کی عبادت جس کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی، وہ تمام سب کیا تھے؟ ان کے حقیقی خدا تھے، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سے اسی طرح ابن عربی نے حضرت نوح کی قوم کے موقف ہی کو صحیح نہیں کہا، بلکہ روئے زمین کے تمام کفار اور مومنین، تمام کفار کو مومنین اور تمام کفار کو عارف باللہ اور تمام کو بہت بڑا ولی اور اللہ کا قریبی سمجھا۔ جتنے بھی کفار دنیا کے اندر موجود ہیں سب عارف باللہ ہیں، سب متقی ہیں، سب پرہیزگار ہیں، اور سب جو ہے اللہ کو جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس نے فرعون کے بارے میں بھی اسی طرح سے اس نے کہا کہ فرعون بھی چونکہ اللہ کو پہچان لیا تھا، اس لیے اس نے کہا میں ہی خدا ہوں۔ فرعون نے جو کہا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا عارف باللہ، اسی لیے اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ اور نعوذ باللہ قرآن تو کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا تو میرا رب نہیں ہے، تو استغفر اللہ، حضرت موسیٰ جو نبی ہیں وہ اللہ کو نہ پہچان سکے، یہی تو بات ہوئی۔ تو گویا فرعون بہت بڑا موحد تھا اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ تھا۔ اسی طرح سے یہ ابن عربی قرآن کریم کے اندر مزید کیا کہتے ہیں تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کامل عارف وہ ہے جو ہر چیز میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ کامل عارف وہ ہے جو ہر چیز میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اگرچہ بظاہر نام کے لحاظ سے اسے آپ شجر کہہ لیں، حجر کہہ لیں، حیوان کہہ لیں، انسان کہہ لیں، سیارہ کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، لیکن حقیقت میں یہ سب عین خدا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔